اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو آیت نمبر 38 تھی اس میں ہم نے ریاکاری کے بارے میں پڑھا تھا کہ ریاکاری کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ دکھاوے کی جگہ یا دکھاوے کے لیے کچھ کام کرنا، چاہے وہ کچھ بھی ہو دکھاوا، تو اس کو اللہ پسند نہیں کرتے، چاہے دکھاوا عبادات میں ہو یا پھر دکھاوا انسان کے زندگی کے عام روٹین کے کاموں میں ہو، کہ جس کو انسان یہ سوچ کر کرے کہ اگر میں ایسا کروں گی تو پھر لوگوں میں میری شہرت ہوگی، میری تعریف ہوگی یا کوئی مجھے اچھا کہے گا۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنی نیت درست کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریاکاری کے ہر کام اللہ کے لیے کیا جائے۔ جس طرح سے عبادت ہے یا کوئی بھی خدمت ہے یا کسی کی کوئی کام کسی کا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، چاہے دنیا کا ہے یا دین کا ہے، تو سب سے پہلے اس کو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ راضی کرنے کے لیے۔ دیکھیے جیسے عبادات میں کیا ہوتا ہے دکھاوا، اب کوئی 4 لوگ ہیں تو نماز کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا، اور جب اکیلے ہوں پھر صحیح طریقے سے یا ڈھنگ سے فرض بھی ادا نہ کرنا، لمبے لمبے رکوع سجدے کرنا لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے، یا اب کہیں دینداروں میں گئے دینداری اپنی دکھانا، یا کہیں پر پردہ کر لینا اپنا دکھانے کے لیے۔ لیکن جب عام لوگوں میں سے آئے تو پھر اسی طرح سے بعض لوگ مال خرچ کرنے میں، جس طرح سے بعض لوگ دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کی جگہ پر صدقہ دیتے ہیں، دکھاوے کی جگہ پر چیریٹی کرتے ہیں جہاں پر لوگوں میں شہرت ہوتی ہے، دکھاوے کے لیے بعض بڑی بڑی اچھی بھاری بھاری قربانیاں کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ اتنے مال و دولت والے ہیں۔ تو اس طرح سے دین میں بھی اور دنیا کے کاموں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ سارا دن ایسے رہیں گے، اپنے گھروں کے کام کاج اتنے اچھے طریقے سے نہیں کریں گے، لیکن جب کسی نے آنا ہو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا گھر کلین ایسے اچھا طریقے سے کریں گے، اور عام باقی دنوں میں ان کو اس چیز کی کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا دکھانے کے لیے، ان کی تعریف حاصل کرنے کے لیے انسان کو نہ تو کوئی دنیا کا نہ عبادت کا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حی القیوم ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ قائم ہے، اللہ انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ہر کام ہمارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ کے چاہے عبادات ہیں، آپ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، جہاں کوئی ایک ہے وہاں دوسرا میں ہوں، جہاں کوئی 2 ہے تیسرا میں ہوں، جہاں کوئی 4 ہے 5واں میں ہوں، جہاں کوئی 5 ہے 6واں میں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب حی القیوم ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اور اپنے انسانوں کو واچ کر رہے ہیں، ہر انسان کے اوپر اللہ کی نظر ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہر کام اللہ کے لیے پہننا چاہیے، چاہے آپ اچھا لباس پہنیں، چاہے آپ اپنے گھر کی صاف صفائی کریں، چاہے آپ کسی کی خدمت کریں اپنے گھر میں، اپنے بچوں کی، کچھ بھی کام ہو، سب سے پہلے انسان کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ چاہے وہ عبادات ہو، عبادات بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ تو ریا کے نام پر، دکھاوے کے نام پر کیے جانے والے کاموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اور ریاکاری کے بارے میں ہے ایک شخص، حدیث ہے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن سے دوزخ کی آگ روشن ہوگی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 وہ عالم جو اس لیے پڑھے کہ عالم کہلائے، اپنا علم اس لیے حاصل کرے کہ لوگ اسے عالم کہیں۔ نمبر 2 جہاد کرنے والا، جہاد یعنی مجاہد کہلانے کے لیے۔ نمبر 3 خرچ کرنے والا کہ سخی کہلائے، لوگوں میں تعریف ہو اس کی، اس لیے خرچ کرنے والا۔ تو ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشن ہوگی دوزخ کی آگ۔ کوئی خوش ہو، کوئی مجھے انعام دے، کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، میں اتنی صدقہ کیا، میں نے اتنا اپنے رشتہ داروں کو سمجھا، اس نے تو تعریف ہی نہیں کی، اس نے تو ایک شکریہ بھی نہیں ادا کیا، الٹا وہ تو مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ کیا دیا کیا نہیں دیا۔ تو وہ کبھی بھی دنیا کے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، چاہے کوئی اس کو اچھا کہے یا پھر اس کو برا کہے، اس کو پرواہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے بس کرو، اللہ کا حکم ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اگر رشتہ دار کیسے بھی ہیں، یہ اللہ نے نہیں
تمہارے رشتہ دار کیسے ہیں کیسے نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کا حکم ہے کہ کرو تو بس کرنا ہے ہمیں۔ اب اگر اس کے بدلے میں کوئی ہم سے بدلہ نہیں ہے یا پھر کوئی ہمیں اس کے باوجود راضی نہیں ہوتا تو وہ اپنا حساب خود دے گا، وہ اپنا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے۔ یوم الحساب کا دن اسی لیے تو ہے نا، یوم الحساب کے دن کو یوم ڈے آف ججمنٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہر انسان کو اس کا حق دلائیں گے۔ جو کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا، چاہے مال میں سے، چاہے اس کی عزت میں سے، چاہے اس کو کسی طرح کی بھی تکلیف دے کر، تو اس دن اللہ اس کا حق دلائیں گے۔ اگر ہمیں بھی اس چیز کا یقین ہو جائے کہ یوم الحساب کا دن ہر ایک انسان کو اس کا حق دلایا جائے گا، تو ہم کبھی بھی دنیا میں کسی سے چاہیں نہ کچھ، اور ہمیشہ ہم بھلا ہی کریں، برائی چاہیں ہی نہ۔ کیوں؟ اللہ میرے حصے میں کسی کا کچھ دینا نہ آ جائے، میں کسی کو کچھ بدلہ نہ اس دن دوں، بلکہ اگر کوئی میرے ساتھ برا کر گیا یا میرے ساتھ کسی نے کوئی مجھے بدلہ نہیں دیا، کوئی بات نہیں، اللہ یوم الحساب کے دن مجھے بدلہ دے دیں گے، لیکن میری نظر اپنے اوپر رہے۔ میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، میں نے کہیں پر کوئی زیادتی تو نہیں کی، میں نے کہیں پر کوئی دکھاوا تو نہیں کیا، کہیں میری نیت میں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو جانچتا رہے، ٹٹولتا رہے، دیکھتا رہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، تو اس کے لیے یہی کافی ہے بنسبت اس کے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں۔ اب دیکھیں کہ آج رشتہ داریاں کتنی دور ہو گئی ہیں، آج رشتے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ ایک چھت کے نیچے دو بھائی رہتے ہیں، ان کی فیملیاں رہتے ہیں، لیکن آپس میں سلام، دعا، دین لین، کتنی نفرتیں ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان تو بے خبر نہیں ہے، شیطان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کیا کام ان سے کرواؤں جس سے یہ اللہ کی نافرمانی میں آ جائیں۔ اب یہ بھی اللہ کے احکاموں میں سے احکام ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، مسافروں کو سمجھنا۔ اب جب کوئی انسان یہ عمل نہیں کر رہا تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی احکام کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی کا بدلہ تو یوم الحساب کے دن ملے گا نا، کہ اللہ تعالیٰ کے اگر انسان 10 کام کر رہا ہے فرما برداری کے، اگر ایک نہیں کر رہا تو ایک کی بھی پوچھ ہوگی نا۔ یہی آگے چل کر آئے گا، دیکھیے گا اس آیت میں، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور کیا ہو گیا ہے ان کو کہ وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، بخل کرنے والے یا پھر ریاکار لوگ، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا، پھر وہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ایمان ہے تو اللہ کے لیے خرچ کرو، آخرت کے لیے دن حساب یعنی آخرت کے دن اس کا اجر پانے کے لیے کرو۔ مما رزقہم اللہ، تو وہ خرچ کرے اس رزق میں سے جو اللہ نے دیا ان کو، یعنی وہ کیا کریں؟ بخل نہ کریں بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جس کو اللہ پر ایمان ہو اور آخرت کے دن پر ایمان ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ بِهِمْ، ساتھ اس کے، علیما، علم والے۔ اللہ تعالیٰ اس کے علم، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز علم میں ہے، اللہ تعالیٰ بہت علم والے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کون دکھاوا کر رہا ہے، کون بخل کر رہا ہے، کون اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، کون رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہا ہے۔ اللہ سب سے باخبر ہے، اللہ کسی سے باخبر نہیں ہے۔ دیکھیے جو آیت کا اختتام ہوتا ہے نا، یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑائی ہوتی ہے کہ اگر خالی اس لفظ کو سوچے تو اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے سیکھنے کے لیے کہ اللہ باخبر ہیں تم کیا کر رہے ہو، کس طرح سے زندگی گزار رہے ہو، اللہ کو کتنا راضی کر رہے ہو اور کتنے عمل تم اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہو، اللہ سب سے باخبر ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتے، مثقال، مقدار، بوجھ یا چیز کو بھی کہتے ہیں مثقال، ذرہ، ذرہ کہتے ہیں آئٹم، یعنی آئٹم سے بھی وہ اتنا چھوٹا ذرہ کہ اگر اس کو کسی طرح سے یا دیکھا جائے جو نظر نہ آنے والی چیز ہو، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کی نیتوں
کے حال احوال معلوم ہے، اور کون انسان اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے، کون انسان بخل کر رہا ہے، کون انسان ریاکاری کر رہا ہے، اللہ سب سے باخبر ہیں۔ اور اللہ یوم الحساب کے دن کسی انسان کے ساتھ ذرے کے برابر بھی یعنی کمی نہیں کریں گے، کوئی اس کے ساتھ اس کے ظلم نہیں کریں گے اس کے ساتھ، چاہے وہ چھوٹی سی ہی نیکی کیوں نہ ہو، ذرے کے برابر بھی نیکی ہو تو اللہ اس کا بھی بدلہ دیں گے۔ وَإِنْ اور اگر تَقُو ہو حسنہ نیکی یُضَاعِفْہا تو 2 گنا کر دیں گے۔ ضعف کہتے ہیں بڑھانے کو، کہ اگر نیکی ذرے میں یعنی اگر ذرے سے اتنی بھی ہے تو اللہ اس کو بھی بدلہ دیں گے، اور اگر نیکی اور اگر اللہ چاہیں تو اس نیکی کو 2 گنا 3 گنا 70 گنا یا پھر 10,000 گنا بھی اس ذرے کی نیکی کو بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے یعنی اس میں دیکھیے بڑی چیزیں نہیں ہیں، نیکی کے بڑے بڑے عبادتیں نہیں، روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہیں، اس میں وہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں کہ جو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نیکیاں کما سکتا ہے۔ ہاں فرض کرے کسی کو آپ نے کچھ بسم اللہ سکھا دی، ہاں کسی کا قرآن پڑھتا، کسی کی آواز سنی، اس کی کوئی دعا صحیح نہیں تھی، اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ نے صحیح کر دیا۔ ہاں آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، آپ کو دیکھ کر کسی کو یاد آ گیا، اس نے بھی پڑھ لی، یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کے کام ہے۔ کوئی چیز گر گئی، کھانا گر گیا، آپ نے بسم اللہ کہہ کر اٹھا کے اس کو منہ میں ڈال لیا، آپ کو اپنا بھی اجر مل گیا، آپ کو دیکھ کر کسی نے یہ کام کر لیا، آپ کو دگنا اجر مل گیا۔ اسی طرح سے آپ نے چلتے چلتے کوئی رستے میں سے پتھر تھا، کوئی روڑا تھا جس سے کوئی گر سکتا تھا، مار لگ سکتی تھی، اس کو ہٹا دیا تکلیف دہ چیز کو۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے نیکیاں، کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا، کسی کو جگہ دے دینا، آگے بڑھ کے سلام میں پہل کر لینا، سلام کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دینا، یعنی ایسے کام ہیں جو ہم 24 گھنٹے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام نیکیاں کسی کے نوٹس میں نہیں ہوتی، ایون ہمارے نوٹس میں بھی نہیں ہوتی کہ یہ نیکی ہے۔ جیسے بسم اللہ پڑھ کے کوئی چیز کو بند کرنا، بسم اللہ پڑھ کے کھولنا، چاہے وہ دروازے ہیں، چاہے وہ لاک ہے، ہاں چاہے کوئی کام شروع کر رہے ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں، اب یہ چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہیں۔ ہاں اور اگر انسان اس کو کرے گا، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان نیکیوں کو کتنا چاہے بڑھا سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں۔ وَإِنْ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا تو وہ ان نیکیوں کو یعنی ان ذروں کو چاہے تو دگنا کر دیں، وَيُؤْتِ اور دیتا ہے مِن لَدُنْهُ اپنے پاس سے، اجراً عظیما اجر بہت بڑا۔ جس طرح سے ایک دانہ انسان زمین میں کسان ڈالتا ہے، اس ایک دانے سے ایک بالی میں سے کتنے دانے ہوتے ہیں، ہاں انکاؤنٹیڈ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انسان ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھانے پر آئیں تو وہ اس دانے کے جیسا، جس طرح سے ایک بالی میں ایک ڈالی میں کتنے دانے لگے ہوتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہیں تو 70 گنا تک اس نیکی کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو مقدار ہے وہ کتنی ہے بڑھانے کی، کہ نیکی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 لاکھ گنا تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، 10 لاکھ گنا، اور اس کی جگہ 30 گنا یا کم سے کم 10 گنا، یعنی 10 گنا کیا ہے؟ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ 10 لاکھ گنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسکرا کر دیکھ لینا، کسی کی چھینک کا جواب دے دینا، ہاں اور اسی طرح سے کوئی رستے سے چیز اٹھا دینا، کسی کا گرا ہوا سامان تھا اٹھا کر پکڑا دینا، کوئی بوجھ اٹھا کر جا رہا ہے، لائیے میں ہلکا کر دوں، اس کا تھوڑا سا وزن ہلکا کر دینا، کسی کی مدد کر دینا، کوئی کام میں پھنسا ہوا ہے اور ہم کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، اس کو آگے بڑھ کے کسی کا بچہ کیری کر لینا۔ ہاں پاس ہوتے ہیں نا دوست وہ اپنے رشتہ دار، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کتنا ستاتے ہیں، لاؤ میں تھوڑی دیر اپنی گود میں لے لوں، لاؤ میں سنبھال لوں۔ یعنی یہ ایسے نیکی کے کام ہیں کہ جس کو انسان دن ایک مشین کاؤنٹ ہو رہی ہے، ایک مشین چل رہی ہے، آپ اس میں جتنے بھی کاؤنٹ اس میں کوائنس ڈالتے جائیں، ہاں
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس کو کتنا بھی اس کو بڑھا کر انشاءاللہ یوم الحساب کے دن اس کا اجر دے سکتے ہیں۔ فکیفا پھر کس طرح، اذا جب جئنا ہم لائیں گے، کس دن؟ قیامت کے دن، من کلی امت ہر امت سے، بھی شہیدن ایک گواہ، وجینا اور لائیں گے ہم، بکا آپ کو، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علا اوپر، ہاؤلائی ان لوگوں کے، اس میں اشارہ ہے یہ شہیدہ گواہ بنا کر، یعنی یوم الحساب کے دن رسول اللہ صلی اللہ کو گواہی کے طور پر بلایا جائے گا۔ جیسے ہر امت جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کے ہر امت اپنے امت کے اوپر ہر رسول گواہی دے گی کہ اللہ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ ہاں، اب ان رسولوں کے اوپر جو گواہی ہوگی کن کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ کون کون رسول آئے اور کون کون رسولوں نے کن کن قوموں کے اوپر انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، پھر ان قوموں نے کیا جواب دیا۔ تو اس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان سب رسولوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، ان کی بھی گواہی ہوگی۔ تو یہاں پر اسی گواہی کا ذکر ہے کہ یہ رسول کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے کہ جو آپ نے ہمیں پیغام دیا تھا ہم نے وہ پہنچا دیا، اور ان رسولوں کے اوپر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی۔ پھر اسی طرح سے لوگوں کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گواہی ہوگی۔ کیوں؟ ہم نے قرآن میں تمام قوموں کا ذکر اللہ نے اس قرآن میں فرمایا ہے، کتنی قومیں آئی، کتنے رسول آئے، پھر ان کا کیا کیا انہوں نے کیا، تو وہ سارا ذکر اس قرآن میں ہے۔ اب جس کو پتہ ہوگا وہ تو اس گواہی کا حقدار ہے، لیکن جس کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کیا گواہی دے گا؟ کون تھے موسیٰ علیہ السلام، کون تھے عیسیٰ علیہ السلام، کون تھے آدم علیہ السلام، ہاں کیا انہوں نے پیغام دیا اپنے قوم کو، اور کون تھے لوط علیہ السلام۔ تو اس قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، اور اسی کے ذریعے سے آپ تمام لوگ یعنی امت بھی ان کی گواہی دے گی۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کو سننا سمجھنا کس قدر ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت جب آپ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کرام سے بھی سنتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے قرآن سنانے کے لیے کہا ایک صحابی کو کہ عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کر سنائیں، تو انہوں نے سورہ نساء کی پڑھنی شروع کی۔ جب اس آیت پر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ بس اس سے آگے مت جاؤ۔ یعنی آپ پر یہ آیت کا اتنا اثر ہوا جب یہ کہا گیا کہ ہر امت پر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پھر کس طرح ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت پر ایک گواہ، ہاں تو اس پر وَجِئْنَا بِكَ، اور پھر ہم لائیں گے آپ کو، کس کو؟ بکا کون ہے یہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا۔ تمام انبیاء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا، اور ان کی قوموں پر ان کی امت کو گواہ بنایا جائے گا۔ ہمارے کبھی تکلیف ہوتی ہے ہم کو یہ بات سن کر، کبھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یا ہمارے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی کے مرتبہ مقام یا اس قرآن کی اتنی فضیلت ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا عزت مقام مرتبہ دیں گے کہ تمام نبیوں کی امتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ کیا ہم نے اس گواہی کے لیے جو تمام انبیاء علیہ السلام ہوں گے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں گے، اور ہمارے نبی بھی ہوں گے وہاں موجود، تو اس وقت آپ میں سے ایک ایک شخص سوچ کر دیکھے کہ اس محفل میں اگر میں وہاں کھڑی ہوں اور مجھے اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کون نے نبی، کیا نبیوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، تو اس وقت وہ شخص گواہی دینے کے قابل ہوگا۔ گواہی تو وہ دے گا جس نے اس گواہی کو دنیا میں اس قرآن کے ساتھ تعلق رکھا ہوگا،
وہ گواہی وہاں پر دے گا کہ ہاں مجھے پتہ ہے. اب کلاس میں جب کوئی ٹیچر کوشچن پوچھتی ہے، جو بچے بہت اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں، ہر ٹائم اٹینٹیو رہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خوشی سے ہینڈ ریز کرتے ہیں، خوشی خوشی. اور ٹیچر دیکھتی ہے کہ کتنوں کو پتہ ہے کون اٹینٹیو ہیں اور کون ان اٹینٹیو ہے، تو ہر چیز کا جائزہ لیتی ہے ٹیچر. تو اس وقت یہ سوچیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے ٹیچر کی کیا اس وقت ان کو اچھا فیل ہوگا، جب ان کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ما ادری کہیں گے، مجھے نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ. کتنی ہم یعنی اس ٹیچر کی کتنی بے عزتی ہوتی ہے جس کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ پاس نہ ہو، یا جن کو کوئی سوال پوچھا جائے ان کو جواب نہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہونے کی حیثیت سے اتنا بڑی پوزیشن، پیغام یعنی اتنی بڑی پوزیشن پر ہونے کے باوجود یہ بات ان کے دل کو بہت بہت غمگین کرتی تھی کہ میری گواہی ہوگی مجھے. حالانکہ آپ کو کیا نہیں پتہ، آپ تو تمام نبیوں پر اللہ نے آپ کو فضیلت دی، اس کے باوجود آپ اتنا ڈرتے تھے اس دن کی گواہی سے. اور ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آج جس طرح سے ہماری زندگی، جس طرح سے اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اسی طرح سے ہم اس دن بھی اسی قابل ہوں گے. یعنی اگر ہمارا دنیا میں اس کے ساتھ تعلق ہے، سمجھنے کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ، تو اس دن ہمیں اس کے بارے میں کوئی غم نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر دنیا میں ہی اس سے لاپرواہی ہے تو پھر اس دن انسان کے لیے افسوس اور حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور اس آیت سے ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، قرآن کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی فضیلت پتہ چلتی ہے. دیکھیے، اگر ہمیں پڑھنا آتا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا تو پھر قرآن وہ اثر نہیں کرتا. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ خود کیسا نہیں قرآن پڑھتے ہوں گے، اس کے باوجود آپ سنتے تھے. یعنی قرآن سننا بھی چاہیے. قرآن سننا بھی دلوں پر کتنا اثر کرتا ہے. اور اگر انسان سننے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھتا بھی ہو تو پھر اس کی زندگی میں کس قدر عمل بدل جاتا ہے، اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. جہاں غصے کی، عذاب کی آیتیں آتی ہیں، اس کو رونا آتا ہے، وہ اللہ سے مغفرت چاہتا ہے. اور جہاں اللہ کے انعامات کا ذکر آتا ہے، وہاں انسان پوری ہاتھ اٹھاتا رہتا ہے، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ مجھے بھی عطا کر، اللہ یہ نعمتیں مجھے بھی عطا کر. تو اس لیے قرآن کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھنا چاہیے. یعنی تجوید کے ساتھ، اس کے رولز کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے. اس میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے سیکھنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لفظوں کو سمجھنے کی بھی، تاکہ اس کا اثر ہمارے دل پر اترے. کہ جب قرآن ہمارے سامنے پڑھا جائے یا اس کو سمجھایا جائے تو وہ لفظ ہمیں سمجھ آنے چاہیے. اور پھر اس کے بعد قرآن کو سمجھنے کے اس کے فائدہ، سمجھ کر پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سنتے وقت انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو یہاں پر یہی ہے کیوں، اور دوسری کیوں فضیلت ہے قرآن سننے کی، کیونکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی آواز پر کان لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی چیز پر کان نہیں لگاتے، لیکن جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی انسان اچھی آواز، اچھی طرح سے لفظوں کو صحیح ادا کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کی آواز پر کان لگاتے ہیں. اور فرشتوں کا بھی ذکر آیا ہے کہ فرشتے بھی کان لگاتے ہیں. اور اسی طرح سے جنات کا بھی ذکر آیا ہے، ہم نے وہ بھی پڑھا ہے، جنات بھی سنتے ہیں قرآن کو. تو قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس کو فرشتے سنیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنیں، جس کو دوسری مخلوق سنیں. اور آج اس قرآن کے ساتھ ہمارا کتنا غیر معمولی تعلق ہے. اور جب یہ تعلق کب صحیح طریقے سے یعنی ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، جب انسان کو قرآن پڑھنے میں اس کا شوق، دلچسپی، اس کو سمجھ آئے، اس کو صحیح پڑھنا آئے، تو پھر انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی. اور جس محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس محفل کی کتنی فضیلت ہے. چاہے تو وہ انسان ایک ہو یا دو ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بہت سووں کی محفل ہو، نہیں، چاہے آپ اکیلے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر
قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن سن رہے ہیں یا قرآن یاد کر رہے ہیں تو وہ محفل کہلائے گی، وہ جگہ قرآن کی جہاں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، اس جگہ کو اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اوپر تک اللہ کی رحمت کے فرشتے ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر، کیونکہ ایسا فرشتے ڈھنڈلاتے رہتے ہیں نا، پھرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں پتہ ہے، جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز پر مقرر کیا ہوا ہے۔ تو جہاں قرآن کی آواز ہوتی ہے وہاں جب ایک جھنڈ آتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرا گروپ آ جاتا ہے، اس کو دیکھ کر تیسرا آ جاتا ہے، اس طرح وہاں پر فرشتوں کی محفل وہ بن جاتی ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت آسمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محفل جو انسان ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ اس کی بڑائی بند فرشتوں میں بیٹھ کر بڑائی کرتے ہیں۔ یعنی کس قدر قرآن کی فضیلت ہے، اور آج اس قرآن کے ساتھ ہمارا کتنا غیر معمولی تعلق ہے، جبکہ قرآن ہماری زندگی میں کیسا ہونا چاہیے، ہر پل ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ خالی ایک وقت پڑھ لینا کافی نہیں، جب بھی وقت ملے کبھی یاد کریں، کبھی اس کو درست کریں، کبھی کسی کی آواز میں سنیں۔ یعنی ہمارا جو زندگی کا وقت ہے، صبح سے شام ہے، یہ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ قرآن کے ساتھ، کبھی عمل کے ذریعے سے، کبھی باتوں کے ذریعے سے۔ یعنی اگر انسان اس طرح سے دیکھے، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، اس کی کیا وجہ تھی، کیوں آپ نے ایسا کہا؟ کیونکہ آپ کا کوئی بھی عمل قرآن کے مطابق یا قرآن سے ہٹ کر تھا ہی نہیں۔ آپ کا چلنا پھرنا، بولنا، سننا، بات کرنا، یعنی ہر کام آپ کس کے مطابق کرتے تھے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک پیغمبر بھیجا انسانوں میں سے، کیوں؟ تاکہ اس سے ہم جلدی مرعوب ہو جائیں، ہم اس سے جلدی سیکھ لیں، اور ان کا ہر ایکشن، ہر عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں، کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل قرآن کے مطابق کرتے تھے، تو ہم بھی خالی قرآن ہاتھ میں اٹھا کر ہی نہ پڑھیں، ہر عمل سے بھی کوشش کریں کہ ہمارا ہر عمل قرآن کے مطابق ہو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز پر اس طرح کان نہیں لگاتے جس طرح وہ لوگ جو قرآن کو سمجھ کر اور صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یعنی سمجھ بھی ہونی چاہیے اور صحیح بھی ہونا چاہیے۔ جس قدر قرآن کو صحیح اور سمجھ کر پڑھتے ہیں، یعنی جس طرح سے اس کا حق ہے اس طرح سے اس کا حق ادا کرتے ہیں۔